الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آئیے ہم پہلے انجینئر مرزا علی صاحب کی گفتگو سنتے ہیں کہ وہ کیا معنی مفہوم پیش کر رہے ہیں آیات کا، پھر اس کے بعد ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ سر جو آپ کو بتا رہے ہیں نا، سب کچھ غلط ہی بتا رہے ہیں۔ کوئی ایک شاید تسی دسو انہوں نے صحیح تو ہم دسی ہوگے، سوائے اس کے کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ پھر بھی نہیں بتایا اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں تو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی بتانے جوگے نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے بابوں کو پکارنا ہوتا ہے، تو ہر چیز میں دوستان محترم، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آپ نے باتیں سنی۔ دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ کس طرح قوم کو گمراہ، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، فقط اپنے ذہن میں آنے والے خیالات اور اپنی سوچ کو دین سمجھ کر آپ قرآنی آیات کا معنی مفہوم اس طرح پیش کر اپنے مطلب کی بات بتا دینی اور پوری بات نہیں بتانی۔ یہ یہودیوں کا طریق تھا کہ یہودی اپنے مقصد کی بات کرتے تھے اور باقی بات جو اپنے مفادات کے خلاف جاتی تھی اسے چھپا لیتے تھے۔ یہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، سورہ البقرہ کے اندر، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اپنے مقصد کی، اپنے کام کی بات لو، باقی چھپا دو، باقی رہنے دو۔ اب انجینئر صاحب نے یہ جو آیت کا سہارا لیتے ہوئے یہ الزام جو جھوٹ بولا ہے اہل سنت کے اوپر کہ بھئی یہ تو بابوں کو پکارتے ہیں، غیر خدا کو پکارتے ہیں، کبھی نبیوں کو پکارتے ہیں، کبھی بابوں کو، ولیوں کو پکارتے ہیں، تو دوستان محترم اچھا پیر خیلے میں اس کا پہلے جواب دے دوں، پھر آپ کو بعد میں مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ بات اگر انجینئر صاحب جو سمجھے ہیں اس آیت کا معنی کہ بھئی خدا کے سوا کسی کے پاس نہیں جا سکتے، غیر خدا سے مدد نہیں مانگ سکتے، کوئی سوال نہیں کر سکتے، تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کا اس فکر کو، ان کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 64 ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، خطا ہو جائے تم سے، تم گناہ کر لو، زیادتی کر لو، اپنی جانوں پر ظلم کر لو، تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضور کے پاس چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو در مصطفیٰ دکھا رہا ہے۔ تو اب اس آیت کو کیا کہیں گے؟ یہ آیت غلط ہے، یہ آیت ضعیف ہے، جس طرح آپ حدیث کے ساتھ کرتے ہیں۔ اپنی بات کو تو کہتے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پر اور کوئی مائی کا لال غلط نہیں ثابت کر سکتا، نبی کی بات آتے ہیں تو کہتے ہیں ضعیف ہے۔ اچھا، یہ اب دوسری آیت کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا سورہ دحا کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آیت نمبر 10 سورہ دحا پارہ نمبر 30، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب سے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیوں فرمائی کہ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی سائل آ جائے، منگتا آ جائے، سوالی آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، اسے خالی نہیں لوٹانا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں، ایک ہی در ہے جہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا، اور وہ در مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کہنا چاہیے تھا انجینئر صاحب کے بقول کہ اللہ تعالیٰ فرماتا میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے سوال کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ بات کیوں ارشاد، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا اذهب إلى فرعون إنه طغى، کہ وہ فرعون باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، میرے موسیٰ اس کے پاس پیغام لے کے جاؤ، پیغام حق سناؤ۔ تو پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ چیزیں مانگیں کہ قال رب اشرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولا میری زبان کی گرہیں کھول دے۔ یہ چیزیں مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا اس سارے معاملے میں میرا مددگار تو بن جا، مولا تیری ذات میری مدد کرے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عجیب بات کی، اور یہ بات انجینئر صاحب کو چونکہ ان کی فکر کو سپورٹ نہیں کرتی تھی، چھپا دی۔ تو اب اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ اللہ سے کیا مانگتے؟ فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، مولا میرے لیے ایک مددگار بنا دے۔ اب انجینئر صاحب اس کا جواب دینا کہ اللہ کا نبی اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگ رہا، مددگار کیوں مانگ رہا ہے؟ آپ ہمیں الزام دیتے ہیں، غلط آپ نے
مقدمہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. اصل بات یہ ہے دوستان محترم، کوئی بھی انسان مخلوق کو خدا سمجھ کر نہیں پکارتا ہے. کوئی جاہل بھی نہیں پکارتا ہوگا، کوئی عالم تو دور کی بات ہے، کوئی جاہل بھی کسی بندے کو خدا سمجھ کر نہیں پکارتا ہوگا. اور مخلوق کو مخلوق سمجھ کر مدد کے لیے بلانا اور ان سے مدد لینا اسلام اور قرآن سے منع نہیں کرتا. یہ آیات ان پر دلیل ہیں. اللہ تعالیٰ نے، عقل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. مطلقاً حرام نہیں کہا کہ آپ اگر اللہ کے سوا کسی سے مانگ نہیں سکتے. اب آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں. آپ نے زندگیوں میں کتنی دفعہ آپ کو جب مشکل پڑی ہوگی، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو پکارا ہوگا، ماں باپ کو پکارا ہوگا، دوستوں کو پکارا ہوگا. تو وہ سارا حرام تھا، وہ سارا ناجائز ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بالکل غلط بات کی ہے انجینئر مرزا صاحب نے. اور یہ جو بات کی ہے نا انہوں نے بابوں والی، میں آپ کو قرآن پاک سے ایک اللہ کا نبی ایسا سامنے دکھاتا ہوں، وہ ذکر دکھاتا ہوں جہاں اللہ کا نبی اپنی قوم کے بابے کو پکار رہا ہے اور ان سے مدد انہوں نے لی ہے، ان سے ہیلپ لی ہے انہوں نے. یہ سورہ النمل میرے سامنے ہے، سورہ النمل، اور اس کی آیت ہے 38. سورہ نمل آیت نمبر 38. سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ملکہ بلقیس اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو کر میرے پاس آ جائے، کون ہے تم میں جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا؟ اب یہیں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہا؟ اپنی قوم سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اپنے درباریوں سے کیوں بات کر رہا ہے؟ اور خود اللہ کا نبی ہے، یہ کام اب اللہ کا نبی کر رہا ہے. اچھا، پھر اب یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں ہے کہ پھر فرمایا قال افریت من الجن، افریت نامی جن کھڑا ہو، ان کا انا آتی کا، میں لے کے آتا ہوں. آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. پھر کیا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر ایک بابا بولا جو سلیمان علیہ السلام کی قوم کا بابا تھا، آپ کا امتی تھا، ان کا نام حضرت آصف بن برقیہ تھا. وہ کہنے لگے جی میں لے آؤں گا، میں لے کے آتا ہوں. تو آپ نے پوچھا کتنی دیر میں؟ ان کا جی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے آ جائے گا. اب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت حضرت آصف بن برقیہ سے منگوایا. تو اب آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ دوستان محترم، یہ جو بات اب انجینئر صاحب نے کی، قرآن تو اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اور کتنے مقامات ہیں جو اس فکر کے خلاف جاتے ہیں. آپ مخلوق کو جب مخلوق سمجھ کر ان سے بات کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، پکارتے ہیں مدد کے لیے، تو قرآن تو اس کو غلط نہیں کہتا. ہاں، مخلوق کو خدا سمجھ کر نہیں پکارا جاتا، اور وہ کوئی بھی نہیں پکارتا. بس جھوٹ بولا کہ بھئی یہ تو جو پکارتے ہیں یا مدد کے لیے جاتے ہیں یہ تو خدا سمجھ کر جاتے ہیں، اور آیت کا سہارا لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، یہ چوتھی آیت سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت تو آپ کو نظر آئی، پہلی آیت کیوں نہیں نظر آئی؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب ایک لمحے کے لیے ذرا سن لیں کہ انجینئر صاحب کس کی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ دے گا جو دنیاوی طور پہ بھی میرے جیسا پڑھا لکھا آدمی ہوگا، اور مولوی جو بڑھ کے نکلے ہوئے گا. میں ان مولویوں کے چٹے بٹے کھول کے رکھ دوں. اگر یہ اسی طریقے سے الزامی جواب چاہتے ہیں نا تو ان کو میں ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ مولویوں کا علاج میرے پاس ہی ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں اس کا جواب دے سکتے، عام دنیا دار. ان کا جواب وہ دے گا جو دنیاوی طور پہ بھی میرے جیسا پڑھا لکھا آدمی ہوگا، اور مولوی جو بڑھ کے نکلے ہوئے گا. ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا، اس لیے اب جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں. آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں، مور دین 4 لاکھ، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں. دوستان محترم، تو آپ نے دیکھا کہ انجینئر مرزا علی صاحب تو اپنی تعریفیں کر رہے ہیں.
تو یہ پہلی آیت کیوں نہیں نظر آئی انہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ دوستان محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بات لوگوں تک پہنچے کہ وہ کس طرح اپنے نظریات کو دین کا نام دے کر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش